حامدا و مصلیا اما بعد۔ اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ۔ تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہے جس نے فدایان مصطفیٰ۔ اس مدرسہ کے جذبہ عزت سرشت سے، اس مدرسہ کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ۔ اور گونجے گا چار گھوٹ کھوٹ نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بادہ عرفان مصطفیٰ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات بڑے دور دراز سے وقت نکال کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ وقت آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے آج علماء دیوبند کی تاریخ پیش کروں۔ علماء دیوبند کی تاریخ کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب موضوع ہے، اور میرا عام طور پر اس موضوع پر بیان کرنا نہیں ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو، بر صغیر پاک و ہند میں جتنا کام دیوبند کے علماء نے کیا ہے، اتنا کام نہ کسی نے پہلے کیا ہے اور نہ بعد میں کوئی کر سکے گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہندوستان میں جب سے انگریز آیا، دو طبقے ہندوستان میں برسر پیکار رہے۔ انگریز کا وفادار طبقہ، ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے انگریز کے سامنے گردنیں جھکائی، انگریز سے معافیاں مانگی، انگریز سے جاگیریں حاصل کی، انگریز سے دولتیں حاصل کی۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے سلطان ٹیپو جیسے انسان سے غداری کی۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے نواب سراج الدولہ کی گردن کٹا کر 750 مربع زمین انگریز سے اپنے نام کرا لیا۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر شاہ اسماعیل شہید سے غداری کر کے اس نواس رسول کو، شاہ اسماعیل شہید کو وہاں شہید ہونے پر مجبور کر دیا۔ انگریز کا باغی طبقہ، حضرات گرامی، ایک طبقہ وہ تھا، اور دوسری طرف ایک وہ طبقہ تھا جو شاہ ولی اللہ کے نام کا وارث تھا، جو شاہ عبدالعزیز کے فتوے کا علمبردار تھا، کہ جس کے فتوے نے بر صغیر میں مالٹا اور کالا پانی اور اسکندریہ کے ساحل پہ اور جیلوں کو آباد کر کے پھانسیوں کے تختے پر چڑھ کر ساری زندگی انگریز سے ٹکرا گیا، بچوں کو یتیم کرا گیا اور بیویوں کو بیوہ کرا گیا۔ وہ طبقہ کٹ تو گیا، لیکن نہ انگریز کے سامنے گردن جھکائی اور نہ دنیا کے کسی اور باطل کے سامنے گردن جھکائی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھا؟ عزیزان گرامی، وہ طبقہ دیوبند کے علماء کا طبقہ تھا۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ تو کافی عرصے بعد بنا۔ تو جب سے دیوبند کا مدرسہ بنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبند کا مدرسہ جب سے قائم ہوا اس وقت سے دیوبندی بنے، اور اس سے پہلے دیوبندیوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ بعض مولوی یوں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد نے دیوبند کا مدرسہ بنایا، لیکن مدرسہ بنانے سے پہلے وہ عالم تھے، وہ دین کے فاضل تھے، وہ اسلام کے علمبردار تھے، وہ دین کے مجاہد تھے۔ اس دیوبند کا مدرسہ بنانے سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، علماء دیوبند کے مدرسے سے پڑھے ہیں، لیکن یہ علم جو دیوبند کے مدرسے سے پھیلا، یہ جو پوری دنیا میں پہنچا، یہ دیوبند کی زمین ہی سے نہیں بلکہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے پھوٹا۔ علماء دیوبند کا علمی شجرہ اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے کہ جس نے یہ علم قرآن و حدیث کا حاصل کیا؟
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے محمد بن احمد صاحب مجمع البحار سے، علامہ محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین سے، حافظ حسام الدین نے شیخ ربیع ابن صبی سے، ربیع ابن صبی نے دو واسطوں سے امام عینی ترمذی سے، امام عینی ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ بر صغیر میں انگریز کی آمد اور شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ جہاد اور دیوبند کا مدرسہ کب بنا، یہ باتیں ذرا سمجھے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب اور کیوں رکھی گئی؟ 1601 عیسوی میں ہندوستان میں انگریز آیا تھا۔ تجارت کے نام سے اس نے آ کر آہستہ آہستہ پورے بر صغیر پہ غلامی کی زنجیروں میں مسلمانوں کو جکڑ لیا، اور ایک وقت آیا کہ 1739 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے گھر پیدا ہوئے، اور شاہ عبدالعزیز نے 1762 عیسوی میں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلا فتویٰ جہاد جاری کیا اور کہا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ سلطان ٹیپو کون تھا؟ اسی فتویٰ کی روشنی میں 1752 عیسوی میں سلطان ٹیپو میدان میں آتا ہے۔ سلطان ٹیپو شاہ عبدالعزیز کے اسی فتویٰ کی بنیاد پر 1752 عیسوی میں انگریز کے خلاف تلوار اٹھا کر میسور کی لڑائیوں کے لیے مقابلے میں آتا ہے۔ سلطان ٹیپو کون تھا؟ اپنے دور کا قطب تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان ٹیپو اپنے دور کا اتنا بڑا ولی تھا کہ آپ اور میں اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ سامعین باتمکین، علماء دیوبند کی طرف سے انگریز کی بغاوت کا فیصلہ، اس کے بعد 1856 عیسوی میں ہندوستان کے تمام علماء کا اجلاس دلی میں ہوا۔ ان علماء نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یا ہمیں انگریز کی مستقل غلامی اختیار کرے یا انگریز کا مقابلہ کر کے دنیا سے چلے جائیں، یا انگریز کی اطاعت قبول کر لے۔ یہ فیصلہ کرنا تھا۔ اس میٹنگ میں کون تھا؟ اس میٹنگ میں مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شاہ اسماعیل شہید کے رفیق کار اور سید احمد شہید کے مرید مولانا جعفر تھانسری، مولانا ولایت علی، اور اس کے علاوہ اس میٹنگ میں مولانا مملوک علی تھے۔ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ ہماری تعداد بڑی تھوڑی ہے، بات سمجھے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ جب یہ بات کہی تو مجمع میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انگریز کا مقابلہ کرنا چاہیے، چونکہ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ آزادی جو لڑی گئی، اس جنگ آزادی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ اس جنگ میں ایک طرف علماء تھے اور دوسری طرف انگریز تھا۔ غداری کی وجہ سے علماء کو فتح نہیں ہو سکی، انگریز غالب آ گیا، اور اس کے بعد وائسرائے برطانیہ نے ایک وفد ہندوستان میں بھیجا کہ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ انگریز کی حکومت کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے۔ وائسرائے برطانیہ کے اس وفد کے سربراہ کا نام تھا ڈاکٹر ولیم میور۔ اس نے رپورٹ لکھی کہ جب تک اس بر صغیر میں مولوی موجود ہے، قرآن موجود ہے، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انگریز کے ہاتھوں علماء دیوبند کا قتل عام۔ چنانچہ 1853
1963 میں ہندوستان میں علماء کے قتل عام کا انگریز نے اعلان کیا۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا 1601 میں تو دلی کے شہر میں 1000 دینی مدرسہ تھا، لیکن 1864 میں ایک دینی مدرسہ بھی پورے بر صغیر میں موجود نہیں تھا۔ انگریز نے شاہ ولی اللہ کے مدرسہ رحیمیہ جو دلی کا مرکز تھا اس مدرسے کے اوپر بلڈوزر پھرا دیے، مسجد شہید کرا دی، اس مدرسے کو تباہ کر دیا، علماء کا قتل عام کیا۔ چونکہ مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ 1857 سے لے کر 1864 تک یہ ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہے۔ ان سالوں میں 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ان کی گردنوں کو لٹکایا گیا۔ 14,000 علماء کو مسٹر ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنا کر 100 علماء کو ایک ایک دن میں پھانسی دی۔ 80 علماء کو بوریے میں بند کر کے دریائے راوری میں ڈالا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ عجیب موقع تھا کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا، علماء کے جسم کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو ہاتھیوں کے اوپر کھڑا کر کے درختوں سے ان کی گردنوں کو باندھا گیا۔ وہ ٹامسن کہتا ہے کہ میں دلی میں اپنے خیمہ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے 40 علماء کے کپڑے اتارے گئے۔ 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا، اور اس نے بعد میرے سامنے 40 اور علماء کرام لائے گئے۔ انگریز نے کہا مولوی ایک دفعہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، تمہیں ابھی چھوڑ دیتے، ورنہ اگر تم نہ مانے تو انہی 40 مولوی کی طرح تمہارے بھی کپڑے اتار کر تمہیں بھی آگ کے انگاروں میں جلایا جائے گا۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے اور دوسرے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، لیکن ایک عالم نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہ جھکائی۔ میرے دوستو، اس مدرسہ میں، اس مرکز میں جہاں سے یہ علم حاصل ہوتا تھا وہ شاہ ولی اللہ کا مرکز تھا، لیکن اس کو بھی بلڈوزروں سے شہید کر دیا گیا۔ احمد اللہ شاہ مدراسی انگریز کی عدالت میں، اور انگریز کی عدالت میں ایک عالم احمد اللہ شاہ مدراسی کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیریا پہنا کر لایا گیا۔ گورا افسر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا شاہ جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ شاہ جی نے کہا میں نے تو نہیں پہچانا۔ اس گورے نے کہا میں آپ کا شاگرد ہوں، فلاں مدراس کے علاقے میں میں نے آپ سے عربی پڑھی ہے، آپ میرے استاذ ہیں۔ جج نے کہا، اور اس جج کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ شاہ جی نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ جج نے کہا میرے کاغذوں میں تمہیں گولی مارنے کا حکم ہے، اگر تم یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا تو ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کتابوں میں موجود ہے کہ احمد اللہ شاہ مدراسی نے کہا کہ او انگریز جج، میں اپنی جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس لیے میں تیرے سامنے گردن نہیں جھکا سکتا۔ چنانچہ احمد اللہ شاہ مدراسی کو چوک میں کھڑا کر کے اس کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ علماء کو توپوں سے اڑایا گیا۔ ایک جج کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی نے کہا مجھے کوئی منظر دکھاؤ۔ وہ بے ایمان اپنی بیوی کو منظر دکھانے گیا تو ڈاکٹر ولیم میور کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر ایک عقوبت خانے میں گیا اور ایک توپ لائی گئی۔ اس توپ کے منہ کے ساتھ ایک اس دور کے بہت بڑے جید عالم کو
جس کی سفید داڑھی تھی اس توپ کے منہ کے آگے باندھا گیا، اور اس نے اپنی بیوی کو کہا اب منظر دیکھو، اور اس توپ کا بٹن دبا دیا گیا۔ جب توپ کا بٹن دبایا گیا وہ انگریز کہتا ہے میں حیران ہوا کہ ادھر بٹن دبانے کی دیر تھی اور ادھر اس جید عالم کا ریزہ ریزہ پوری فضا میں بکھر گیا، لیکن انگریز کو ترس نہیں آیا۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ عرض تمنا سے بیزار کی دنیا، ہے یہ عرض تمنا سے بیزار کی دنیا، اور سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں، یاد ایام جفا بھلائے تو بھلائے کس طرح، دل فرنگی سے لگائے تو لگائے کس طرح۔ علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ